لائق ست تکریم سامعین مکرم، آزادی کتنی بڑی دولت ہوا کرتی ہے اور آزادی کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی. جب غلامی سے آزادی کا انسان سفر کرتا ہے، تاریخ شاہد ہے کس طرح آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے. خیر جس کو فری میں مل جائے، کوشش نہ لگی ہو، محنت نہ لگی ہو، کسی طرح کوئی سفر نہ کرنا پڑا ہو، اسے وہ اندازہ نہیں ہو پاتا جتنا اندازہ اس شخص کو ہوتا ہے جس نے اپنے پھول سے بچوں کو نیزی کی انی پہ گھماتا ہوا دیکھا ہو، جس نے اپنوں کو قربان کیا ہو، جس نے اپنا گھر بار لٹایا ہو. آزادی جب میرا اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے، جیسے رب کی توفیق سے میں اور آپ آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں، مولا کریم اس آزادی کو حقیقت میں اپنے لیے نعمت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے اگر آزادی ہو تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کرنا کیا چاہیے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قرآن مجید قیامت کے در و دیوار تک آنے والوں کے لیے مشعل لے رہا ہے. اگر یہ آیت 1400 سال پہلے اتری، لیکن آج جب ارد گرد اپنی ہم خوشی کو دیکھتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں منانے والے، اللہ وطن سے محبت قبول فرمائے. اپنے اپنے انداز ہے نا، لیکن جب یہ دن منایا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ آیت تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو لگتا ہے جیسے میرا اللہ پاکستانیوں کو بھی جھنجھوڑتا ہے. اور یہ آواز ہے، سوال ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. تمہیں یاد رکھنا چاہیے جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے. آپ دیکھیں پاکستان کی انڈیا کے مقابلے میں آبادی کے تناسب سے، رقبے کے تناسب سے حیثیت کتنی ہے. اذ انتم قلیل، تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، حیثیت ہی کیا تھی. آپ مطالعہ کیجئے نا، بڑے بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں انگریز کو خوف صرف اور صرف آپ کی آواز سے تھا، وہ آواز جو توحید والی تھی، لا الہ الا اللہ. اسی لیے تو ہندو اور انگریز نے مل کے آپ کے لیے دروازے سارے ہی بند کیے ہوئے تھے. مستضعفون فی الارض، کوئی تمہاری سنتا نہیں تھا، صرف ظلم ہی ظلم تھا. مسلمانوں تھے مستضعفون فی الارض، بڑے کمزور تھے. وہ کمزوری کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو آپ کو بتائے. اللہ فرماتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں تو ڈر ہی لگا رہتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا.
کچھ بھی ہو جاتا تھا، کہیں پہ کوئی دنیا میں سنوائی نہیں ہوتی تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، اسی ڈر میں تم جیتے تھے، اسی ڈر میں تم مرتے تھے، فآواکم، جب توحید کی آواز بلند ہوئی۔ آج محبت کا اظہار ہونا چاہیے، جب جھنڈیاں لگاتے ہو، جب محبت میں آ کے موسیقی، اور اللہ معاف کرے آپ دیکھیں تو نہ جانے کیا کچھ، اب کیا بولوں میں، صرف محبت میں آ کے وطن عزیز سے محبت کا اظہار تو ہونا چاہیے، یہ قربانیاں تھی، اس لیے میرا اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، میں اور آپ اللہ کے شکر گزار بن جاتے۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ضرورت تھی یہ آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کی؟ کتنے بچے یتیم ہوئے تھے، کتنے گھر ویران ہوئے تھے، کتنے اپنے اپنوں سے جدا ہوئے تھے۔ یقین مانے تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہیں جو انسان پڑھ نہیں پاتا، کتنی ہزاروں عورتیں جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں وطن عزیز میں پہنچ نہیں پائیں، کتنی بہنوں کی عزتوں سے کھیلا گیا، اور کتنی ہی ایسی جو بارڈر کے اس پار سے دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں، زندگی گزر گئی۔ ایسا کس لیے تھا؟ لعلکم تشکرون۔ او بھائی یہ وطن ملا تھا، میرا اللہ فرماتا ہے تمہیں جگہ دی تھی، تمہیں وطن دیا، تمہاری گرتی معیشت کو سنبھالا دیا، کہنے کو آپ کہتے ہو کہ دنیا کی مختلف پاور اکٹھی ہو جائیں تو ایک پاور پاکستان کا نام ہے، یہ اللہ نے دیا، سنبھالا دیا، بہت کچھ دیا، لیکن مقصد یہ تھا لعلکم تشکرون، اللہ کے بن جاتے۔ آزادی کا مطلب انگریز سے آزاد ہونا تھا، ہندو سے آزاد ہونا تھا، یا اپنے آپ سے ہی آزاد ہونا تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے مرضی زندگی گزر جائے۔ ہوتی ہے نا جس کو پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی تو اللہ ذوالجلال کی اطاعت والی ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کی بندگی والی ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ دل سے یہ بات نکلتی ہو، بڑوں نے قربانیاں دی تھیں آزادی لینے کے لیے، آج میں نے اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں ایسے دے دیا ہے کہ غلامی کی بھی انتہا ہو جائے، پتہ چل جائے قربانیاں انہوں نے دی تھی، آج عبادت کا رنگ اتنا گہرا ہے، آج اطاعت اور بندگی اللہ ذوالجلال کی اتنی گہری ہے کہ یہ عبادت بھی صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بھی بن جائے، قربانیاں دینے والے آپ کے بڑوں کے لیے بھی بن جائے۔ کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے الذین ان
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الذين إن مكناهم في الأرض میرا اللہ اگر سلطنت دے، آزادی دے، آپ کو وطن عزیز دے، چار کام نہ بھولنا۔ ایمان والے کیا کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ بڑا مشکل سوال، ایک تو سوال ہونا نا روز قیامت، سب سے پہلا سوال نماز کے ہی ہوگا۔ اب صرف کل کے دن کو لے لیجئے، یہ موقع نہیں ہے اس انداز سے ہاتھ اٹھانے کا، آپ صرف کل کے دن کو دیکھیے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، نماز فجر کیسی تھی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیا آزادی اس کا نام ہے کہ ہم نمازوں سے آزاد ہو جائیں؟ کیا آزادی اس کا نام ہے کہ میں اور آپ اخلاقیات سے آزاد ہو جائیں؟ آزادی اس کا نام ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے جائز ہو جائے؟ میرا اللہ سلطنت دے، آزادی دے، ایمان والوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کے اتنے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو سائڈوں پہ کوئی نظر آتا ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھو، زندگی گزر گئی ہے، وہ تو بارڈر پہ ہے نا، اسے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن تلواروں کی چھاؤں میں اور نیزوں کی چھاؤں میں شریعت یہ کہتی ہے سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، آدھے لڑ رہے ہوں اور آدھے نماز پڑھے، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو صلاۃ الخوف پڑھتے نہیں۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، جو لوگ آزادی کے لیے آگے بڑھنے والے، جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والے، قربانیاں دینے والے، قربانیاں دے کر کے نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز ہوتی تھی، لیکن ہمیں فری میں آزادی ملی اور آزادی میں اتنے آزاد ہو گئے کہ بس آزاد ہو گئے، پرواہ کوئی نہیں۔ نماز کیا ہوتی؟ اقام الصلاۃ، سلطنت اللہ دے، آزادی دے، وطن دے، آپ کا یہ کام ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ ذوالجلال نے مال دیا، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائی سے منع کرنے والے بن جاؤ۔ جہاں پہ کوئی لگائے او بھائی یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسے دشمنی خریدنے کی، مجھے کیا لگے اس سے، اس کی اپنی دنیا ہے، میری اپنی دنیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پین درد ہونا چاہیے، آپ کسی بھی انداز سے طبیعت کو سمجھتے ہوئے، مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ کو کہنا تو چاہیے، آپ کو بولنا چاہیے، ہاں متنفر نہیں کرنا چاہیے، متنفر نہیں کرنا، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے،
قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے فقد کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح کو دیکھ لینا. آپ آزادی کی خوشی میں بہت کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہو، اظہار رہنا چاہیے. وطن سے محبت ہوتی ہے، جس جگہ پہ انسان پروان چڑھتا ہے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے. یہی تو محبت کا انداز تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کی جانب جا رہے تھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ تجھ سے پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے، محبوب جگہ کوئی نہیں ہے. مجھے اگر یہاں سے یہ نہ نکال دے تو یہ محمد یہاں سے کبھی نہیں جاتا. اب مدینہ منورہ میں کسی سفر سے واپس آتے تھے، روایت کے الفاظ حرکھا من حبھا، جانور کو دوڑاتے کہ جلدی چلو، فرض محبت میں آ کے. جس جگہ پہ انسان ہوتا ہے محبت اس سے ہوتی ہے، محبت کا اظہار کیجیے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا کذبت قبلہم قوم نوح، بہت ساری غلطیاں تھی قوم نوح میں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی میں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. کیا غلطی تھی ان کی؟ نوح علیہ السلام کو بولتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہتا میں نبی بن کے آ گیا ہوں، ہمارے جیسا بندہ تو نبی کیسے بن گیا؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، دو ٹکے کے آدمی نہیں جو تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں تم اتنی لمبی لمبی کرتے ہو. ایسے تڑنے تشنیع جملے اللہ والوں پہ تو کسنے والے ہیں. میری بات پہ تھوڑا سا دھیان دینا. ایک شخص جو مسلح رسول کا وارث ہے، جس کو اللہ ذوالجلال نے اس مسند سے نوازا ہے، آپ ذاتیات میں آ کے اگر اللہ والوں پہ اپنی زبان سے حملے کرتے ہو کہ ایسا نہ ہو، یہ وہی عادتیں تھی جو عادتیں تھی قوم نوح میں عادتیں تھی، کس انداز سے طعن و تشنیع اور جملہ کستے تھے، پھر وہ ہوا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے رہتی دنیا تک اللہ نے عبرت بنا دیا. وعاد و ثمود، خوشی منائے لیکن قوم عاد کا عبرتناک انجام بھی یاد رکھنا. کون تھی قوم عاد؟ فلما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. قوت اللہ نے دی تھی، طاقت اللہ نے دی تھی. درخت کو پکڑتے تھے یوں اس کو چیر دیتے تھے، قوت تھی. من اشد منا قوة. یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ غرور، وہ کسی بھی بات کا ہو، وہ ڈیرے کا ہو، وہ روپے پیسے کا ہو، وہ فیکٹری کا ہو، وہ عہدے کا ہو، وہ کرسی کا ہو، جہاں تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، میرا اللہ ان لوگوں کو عبرت بنا دیا کرتا ہے. آپ منائیے لیکن علماء پہ اپنی زبان کو بے لگام نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے. قوم سمود کے قصے پڑھیے، وقوم ابراہیم وقوم لوط. قوم ابراہیم کو دیکھیے، اکیلے تھے نا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جھونکنے لگے تھے، حقیقی باپ بھی دشمن کی صف میں کھڑا ہوگا، اکیلے تھے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. قوم ابراہیم کی طرح کہیں توحید والوں سے نفرت کا اظہار تو نہیں کرتے؟ قوم ابراہیم کی طرح کہیں شرک کی دلدل میں پھنستے اور پھنستے تو نہیں جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام جو توحید والے تھے فرمایا کرتے تھے انی بریء مما تشرکون،
شرک سے نفرت کا اظہار تو ایمان کی نشانی ہے. میں اور آپ بھی نفرت کرتے ہیں. اللہ ذوال جلال مجھے اور آپ کو توحید والوں کی محبت نصیب فرمائے، شرک سے نفرت نصیب فرمائے. یہ مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ ذوال جلال نے کیا، بات لمبی نہ ہو جائے. میرا اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں ان کافروں کو مہلت دیتا ہوں. پیچھے بات ذکر کی ایمان والوں کی، جن کو میرا اللہ سلطنت اور آزادی دے، چار کام کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. آگے مختلف اقوام کا تذکرہ کر کے میرا اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، سلطنت مل جانے کے بعد، آزادی مل جانے کے بعد یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ امر بالمعروف ہے، نہ نہی عن المنکر ہے. آزادی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی دعوت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنی زندگی ہے اور اپنی ہی زندگی ہے، اپنی ہی دنیا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہی عادتیں ہیں جو کافروں کی ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے میں ان کافروں کو مہلت دیتا ہوں. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر جب اللہ کی آتی ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، وہ کبھی کبھی اکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے. ان بطش ربک لشدید. میرے بھائیوں، آزادی میں اور آپ سے تقاضا کرتی ہے ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں. آزادی یہ تقاضا کرتی ہے نماز پڑھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو سمجھانے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنے والے بن جائیں. آزادی تقاضا کرتی ہے ہم اس کو منائیں، نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، دعائیں کر لیں. یہ بھی تو دعا تھی نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ اس وطن عزیز کو امن والا بنا. میں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو امن والا ملک بنا. وجنبنی وبنی، اللہ مجھے بھی محفوظ فرما، میری اولاد کو بھی محفوظ فرما. کس سے؟ ان نعبد الاصنام، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اس بات سے بچا کے رکھنا کہ ان کی فکر کے سامنے کہیں اللہ ذوالجلال سے ہٹ کے دنیا دار کی جانب نہ چلے جائیں. مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے. یہی دعا کر رہے تھے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا کر رہے تھے اس جگہ کے لیے جہاں اولاد آباد تھی. کون دعا کر رہے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ دن ایسا ہو تو مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اہتمام سے 2 رکعتیں پڑھی ہوں اور رب سے دعا کی ہو، اے میرے مالک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. جنگل تھا، بیابان تھا، ویرانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو نے دعائیں سنی تھی ان کی اولاد کے لیے، ایسی رونق بنا دی تھی. آج دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. یا اللہ
میں بھی اپنے اس وطن عزیز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ویسے ہی مانگتا ہوں۔ میرا عمل تو ویسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا توحید، کمال کی توحید، اللہ کے بندے، یا اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں۔ اگر توحید اتنی اس درجے کی نہیں ہے، لیکن توحید سے پیار کرنے والا ہوں، یا اللہ میں بھی ماننے والا ہوں خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، داتا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے۔ یا اللہ جملے بڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے زبان چھوٹی، میری حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن میں بھی یا اللہ تجھی سے مانگتا ہوں۔ ادھر تو جنگل تھا نا، یہاں پہ تو شہروں کے شہر آباد ہے، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے جتنی بھی تاریخ سنتے ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سننے کو نہیں ملا۔ ہم تو سن سن کے تھک گئے ہیں، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ یا اللہ تو جنگل میں بھی رونقیں لگا دینے والا ہے، میرے وطن عزیز میں بھی میری اولاد کے لیے رونقیں لگا دے۔ نبی ابراہیم نے دعا کی تھی، یہ تیرا بندہ بڑا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، میرے مالک ہم کہاں جائیں؟ تجھ سے نہیں مانگے تو بتا کس سے مانگے؟ یا اللہ یا اللہ۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نماز پہ لگائے رکھنا۔ یا اللہ اس وطن عزیز میں وہ لوگ جو اوروں کی نماز کی فکر کرنے والے ہیں، یا اللہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی چلتے ہیں، یا اللہ ان کا چلنا بھی قبول فرما، یا اللہ مجھے ان کا معاون بنا۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اس انداز سے جب میں اور آپ دعا کر رہے ہو، یقیناً میرا اللہ ضرور فضل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ، الشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ الداعی الى رضوانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ ہم یہ بات کر رہے تھے، کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں اے میرے مالک تو رونق وہ ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ آپ کو نظر آئے کہ نماز لوگ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر آئے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے؟ یہ رونق ہے جو حقیقی رونق ہے جو مانگ رہے تھے نبی ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے۔ آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اگر وہ اس دن کو منا رہے ہیں، موسیقی ہے اور نماز کا نام و نشان ہے، آپ سمجھائیں اور بھائی اس دن کو مناؤ اس انداز سے کہ حقیقی رونق تمہاری زندگی میں آ جائے۔ حقیقی رونق وہ تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے۔ پہلے نماز مانگیے، نماز مانگیے، نماز کی توفیق مانگیے، دعا مانگیے، تربیت مانگیے، اس کے بعد وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ پھر معیشت بھی مانگیے، پھر معیشت بھی مانگیے، حلال رزق بھی مانگیے، اچھے انداز سے مانگیے۔ یہ ترتیب ہے اس دعا کی جو دعا مانگ رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے۔ مولا کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کی قربانیاں قبول فرما۔ ہمیں تو بس بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت مل گئی، آزادی مل گئی، اس نعمت کی قدر یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم دنیا سے آزاد ہوئے، یا اللہ تیرے قانون سے کبھی
کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، ہمیں ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھنا، اپنی نظر کرم میں رکھنا، اپنی اطاعت اور بندگی میں رکھنا، ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا۔ جو آزادی کے تقاضے ہیں یا اللہ انہیں پورے کرنے والا بنا، ہم تیرے ہو جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ کبھی بھی یہ جرت نہ دینا کہ ہم علماء کے خلاف اپنی زبان کو بے لگام کریں۔ یا اللہ ہم دین سے محبت کرنے والے بن جائیں، دین والوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک صاحب ہیں مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب، ان کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں، پریشان